بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 32، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 158، پارہ نمبر 6۔ یہود ملعون ہوئے بسبب ان کے قول کے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر لٹکایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ یقیناً یہود نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور یہود ان کو قتل نہ کر سکے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا سکے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہو لیکن قتل نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ صلیب پر ہی لٹکا کر قتل کیا جاتا تھا۔ جب قرآن نے قتل کی نفی کی تو معلوم ہوا صلیب پر قتل نہیں کیے گئے، اور جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء وامامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے اور امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ عقائد۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا، جو حق اور سچ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث اور اجماع امت سے اس کی تصدیق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ یکایک عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اس کا خون مسلمان کو دکھائیں گے۔ بعد از لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا۔ اسی طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ اب تک آسمان پر زندہ تھے اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں
ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان دو شخصیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اور رسول ہیں اور امام مہدی علیہ الرضوان امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جبکہ امام مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ ایک روایت ہے لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور مہدی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اولاً تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے۔ دوسری یہ کہ روایت ان بے شمار احادیث مصححہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت مسیح علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت غیر معتبر ہوتی ہے۔ مسائل: زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا، اب یہ مصرف باقی نہیں رہا۔ نمبر 5 عازمین یعنی غارمین یعنی قرض دار، نمبر 6 فک رقاب یعنی غلاموں کی آزادی میں، یا جو لوگ بغیر کسی قصور کے جیل کی سلاخوں میں بند ہیں ان کو جیل خانے سے چھڑانے کے لیے، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن سبیل یعنی مسافر۔ یہ 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ فقیر کو مالک بنانا، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنایا جائے، زکوٰۃ مستحق شخص کو دی جائے، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کافر، مسجد اور مالدار وغیرہ، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ مسجد میں دے سکتے ہیں، نہ مالدار کو۔ اسی طرح بیٹا اپنے والدین کو، اور اسے دادا دادی کو، اور اولاد ماں باپ اپنی اولاد کو، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، سید کو، ہاشمی کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔